السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کریں گے اپنی کلاس کو رسول اکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم کے ایک پروانے کے کلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اور صحابی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَّقَتْ عَيْنِي وَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں نے آج تک آپ سے زیادہ کوئی حسین شخص دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتا بھی کیسے کہ آج تک کسی ماں نے آپ سے زیادہ آپ جیسا شخص، جمال والا خوبصورت حسین شخص جنا ہی نہیں ہے، کسی ماں کو بے ایسا شک بیٹا پیدا ہوا ہی نہیں۔ خلقت مبرئ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح سے عیبوں سے پاک اور صاف پیدا ہوئے ہیں، قد خلقت کما تشاء، مرضی سے پیدا ہوئے ہیں، جیسے اپنے اللہ کو خود ہی کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا بنانا، میری آنکھیں ایسی بنانا، میرے ہاتھ ایسے بنانا، میرا چلا ہوا بنانا، اس طرح سے آپ پیدا ہوئے ہیں عیبوں سے پاک و صاف۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوبصورتی اور ان کے حسن کا تذکرہ، جو خود حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے بیان فرمایا۔ یہ کسی آج کے کسی کلام نہیں، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ کا کلام، وہ کلام ہے جو انہوں نے خود رسول اکرم سامنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام سن کے اللہ سے دعا مانگی، اللہم اعدہ بروح القدس، یا اللہ جبرائیل کو اس کا مدد، یا اللہ جبرائیل علیہ السلام کو اس کا مددگار، حسان کا مددگار بنا، ان کی مدد جبرائیل سے کر۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا مبارک تذکرہ کرنے کے بعد اب بڑھتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ پہلے کل جو ہم نے پڑھا تھا اس کا تھوڑا سا ریویژن کر لیں گے، اور میں پوچھنا چاہوں گا افلا فیاض سے۔ افلا آپ انمیوٹ کریں۔ افلا آپ انمیوٹ کریں۔ جی سر۔ آپ مجھے بتا دیں اللواتی کب یوز ہوتا ہے؟ سر وہ مونس جمع کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، وہ مونس جمع کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، ویری گڈ۔ اچھا مجھے بتا دیں اسماء موصولہ یہ معرب ہوتے ہیں یا مبنی ہوتے سر مبنی بھی معرب بھی۔ ہیں؟ مبنی بھی واحد معرب بھی، کیسے؟ واحد والے جو ہمارے ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، اور معرب اور جمع والے بھی مبنی ہوتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا ایک واحد میں بھی تو ایک تھا نا، ایک معرب ہے واحد میں، وہ کون سا ہے؟ چلیں رافیہ بتا دیں، آپ رافیہ یوز آپ بتا دیں۔ رافیہ رافعہ آپ بتا دیں۔ من اور ماں۔ نہیں وہ تو مبنی ہے، من اور ما مبنی تو نہیں رہے گا۔ چلیے منزہ آپ بتا دیں، منزہ نذیر آپ بتا دیں۔ جی واحد میں کون سا اس میں موصول معرب ہے؟ معرب ایون ہوتا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، ایون بھی اور ایتن بھی، ایتن بھی، ایتن میں نے بولا نہیں، ایتن بالکل ایون کا مونس ہے، باقی کچھ نہیں، وہ مونس ہے نا ایون۔
اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. کل ہم نے بات کر لی تھی صلہ کی. کوئی مجھے بول سکتے ہے صلہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ یا صلۃ الموت کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی بتا دے. صلۃ جو الموصول اسم کی ہم نے کل موصول بات. کے بعد والا سینٹینس ہو. جی ماشاء اللہ. یہ ضروری ہے کہ یہ سینٹینس ہی ہو؟ ضروری نہیں ہے کیا کیا سینٹینس ہو، بٹ اسم موصولہ کے بعد والا جو حصہ ہوگا. یہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی جار مجرور. ہم. رافیہ میسج کر رہی. رافیہ آپ بتا دیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر اس صبح جملہ ہو سکتا ہے. جی ماشاء اللہ. شبہ جملہ میں کیا کیا آتا ہے؟ سر اس میں آتا ہے جار مجرور یا مضاف الیہ اور ظرف. اور جملہ کیا کیا جملہ ہو سکتا ہے؟ سر کیا مطلب؟ جملے کی ٹائپس پڑھی ہے نا ہم نے. کون کون جملے؟ اسمیہ یا فعلیہ. ہاں جملہ اسمیہ یا پھر جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ. اچھا اس میں تو میں نے کل ایک کوشچن پوچھا تھا، یہ ہوا کیوں ہے؟ اس میں نے ایک سینٹینس لکھا تھا، مجھے یاد نہیں، بٹ اس میں ایک ضمیر یوز ہوئی تھی ہوا. میں نے بولا تھا مجھے کل تک اس کا کوئی آنسر بتانا. تو سب میں آپ جتنے بھی لوگ ہیں سب میں سے صرف اور صرف ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے 2-3 بار انہوں نے کوشش کی. شجرت فیاض نے اس کا آنسر مجھے بولا تھا، اور کسی نے بھی زحمت نہیں فرمائی. اب ہم بات کر لیں گے صلہ کی. ہم نے کل بات کر دی تھی، یہ صلہ ہے، صلۃ الموصول کہیں آپ صلہ. میں ابھی شارٹ میں کہہ رہا ہوں. یہ جو صلہ ہے، اچھا آپ نے آنسر ڈھونڈا تھا، کوئی بات نہیں. افلا اگر آپ نے کوشش کی تو وہ بہت بڑی بات ہے. اس نے بھی کوشش کی نا، وہ بہت بڑی بات ہے. آنسر ملنا یا نہ ملنا یہ ضروری نہیں ہے. آپ کتنا کام کر رہے ہیں یہ ضروری ہے. آپ کتنی محنت کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے. کسی رزلٹ پر پہنچنا یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک منٹ. اچھا ہم نے کل بات کر لی تھی صلہ کے بارے میں. صلۃ الموصول ہم پڑھ رہے تھے، تو اس میں ابھی بھی رافیہ نے جو بولا، اس میں یہ جملہ اس میں بھی ہو سکتا ہے، یا جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے، یا پھر شبہ جملہ ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر میں جملہ اس میں کہ ہم نے کل، اگر میں اور ایک ایگزامپل آپ کو دوں تاکہ یہ ریوائز ہو جائے، پھر جو میں آگے بات کروں وہ میرے لیے ایزی ہو سمجھانا. اگر میں کہوں اکلا، اکلا رجل الذی، اکلا رجل الذی هو جائع، کھایا اس شخص نے جو بھوکا تھا، جو بھوکا ہے. کھایا اس شخص نے جو بھوکا تھا. یہ ترجمہ ہوگا اس کا. اکل الرجل الذی هو جائع. آپ اگر اس میں دیکھیں گے، اس الذی کا صلہ کیا ہے؟ یا هو جائع، یہ اس کا صلہ ہے. اور هو جائع یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ ہوا سے شروع ہوتا ہے. ہوا ضمیر ہے اور ضمیر اسم ہوتی ہے، ضمیر اسم ہوتی ہے. تو اس کا صلہ کیا ہو گیا؟ جملہ اسمیہ ہے اس کا صلہ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے اگر میں آپ کو جملہ فعلیہ کی ایگزامپل دوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اعبدوا ربکم الذی خلقکم. دیکھیں اعبدوا ربکم، کرو اپنے رب کی عبادت.
اللہ لوگوں سے کہہ رہا ہے رب کی عبادت. الذی کون ہے وہ جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا. خلق 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 یہ خلق مطلب تخلیق کرنا کریٹ کرنا جس نے کریٹ کیا. تو یہ جملہ فعلیہ خلقکم تمہیں پیدا کیا اس نے تمہیں پیدا کیا. خلقکم اس نے تمہیں پیدا کیا. ترجمہ کیا ہوگا اس نے تمہیں پیدا کیا. دیکھیں خلق جب ہم فعل پڑھیں گے انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو سمجھ آئے. خلق کا مطلب اس نے پیدا کیا. کم تمہیں کیا مانا خلقکم تمہیں پیدا کیا اس نے تمہیں پیدا کیا. الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں الذی کا صلہ جو ہے جو اس اللہ کیا ہے جملہ فعلیہ ہے. خلقکم خود اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے. جو آپ کو ایک ورڈ دکھ رہا ہے کمپلیٹ سینٹینس ہے اپنے آپ. خلقکم جملہ فعلیہ ہے. اب اگر میں نیکسٹ بات کروں ابھی جو میں نے اس سے پہلے جملہ لکھا تھا میں سیم وہی لکھوں گا بس تھوڑی چینجنگ کر کے. اکلا اکل رجل الذی فی بیتی کھایا اس شخص فی بیتی. مجھے کوئی بول سکتا ہے یہاں صلہ کیا ہے؟ مجھے کوئی بول سکتا ہے یہاں سے میرا گھر. نہیں پورا مجھے اس سینٹینس میں بتا دیں صلہ کیا ہے کون کون سا یہاں پہ پورا مجھے بیتی فی بیتی. بیتی فی بیتی. ویری گڈ فی بیتی. تو یہ فی بیتی کیا ہے؟ جار مجرور. جار مجرور. ماشاءاللہ. کیا ظرف ہے یہ؟ یہ ظرف بھی ہے. چلے آگے جب ہم ظرف پہ اچھی طرح ڈسکشن کریں گے تب آپ کو سمجھ آئے گا یہ ظرف بھی ہے. خیر جار مجرور آپ کو سمجھ بہت ہے جار مجرور ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے نا اس جو یہ اس میں موصول ہوتا ہے اس کا صلہ ڈفرنٹ ٹائپس کا ہوتا ہے جو تینوں ٹائپ. ٹھیک. اب جو بات مجھے کرنی ہے وہ ضروری ہے وہ میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اس میں موصول کا صلہ اگر جملہ ہوا جو میں نے کل کوشچن پوچھا تھا اس کا آنسر بتا رہا ہوں. اب اچھی طرح سے کان کھول کے سب لوگ سن لیں اور نوٹ کر لیں. جن کے پاس پین کاپی نہیں ہے وہ پین کاپی سامنے رکھیں وہ لکھ لیں. اگر آپ کے اس میں موصول کا صلہ جملہ ہوا اگر اس میں موصول کا جملہ ہوگا میں نے بولا جملہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر یہ شبہ جملہ ہو سکتا ہے. اگر جملہ ہوگا تو اس جملہ میں ایک ضمیر کا ایک ایسی ضمیر کا ہونا نیسیسری ہے جو اس میں موصول کی طرف راجع ہو. بالکل یہ کل شجرت نے سیم آنسر بولا تھا. ٹھیک. اس جملہ میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہو تو اس میں موصول کے اکارڈنگ ہو اس میں موصول ہو. اب میں راجع مرجع کی ایکسپلینیشن نہیں کروں گا کیونکہ میں نے یہ سب پڑھایا ہے. اب اسی کی ڈسکشن میں مزید نہیں جاؤں گا. اگر جملہ اس میں موصول کا صلہ ہو تو اس جملہ میں ایک ایسی ضمیر کا ایک ایسے پروناؤن کا ہونا ضروری ہے جو اس میں موصول کے اکارڈنگ ہو. یعنی اگر اس میں موصول واحد ہوا تو یہ ضمیر بھی واحد ہو. اس میں موصول مذکر ہوا یہ بھی مذکر ہوگا. اس میں موصول مونس ہوا یہ بھی مونس ہی ہوگا. اس میں موصول تثنیہ ہوگا تو اکارڈنگلی یہ بھی جمع ہوگا یہ بھی ایسے. ٹھیک ہے جی. اور اس ضمیر کو ہم ایک ضمیر ہونا ضروری ہے اس ضمیر کو ہم ضمیر عائد کہتے ہیں. یہ ورڈ یاد رکھیں عائد کہتے ہیں عائد. ٹھیک. اس ضمیر کو ہم ضمیر عائد کہتے ہیں. کس ضمیر کو؟ جو جملہ میں ایک ضمیر ہوگی جو اس موصول کے اکارڈنگ ہوگی. یہ ضمیر ہوگی اسے ہوا ہما ہم دکھ رہا ہوگا یا پھر یہ اس سینٹینس میں ضمیر چھپی ہوگی. جب ہم فعل پڑھ لیں گے آپ کو سمجھ آئے گا ضمیروں کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ضمیر بارز ضمیر مستتر نہیں دیکھیں گے. بہرحال یہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار آپ کو بولا کہ ہم آگے انشاءاللہ تعالی دیکھ لیں گے
یا تو ضمیر آپ کو دکھ رہی ہوگی یا پھر اس میں ایک ضمیر چھپی ہوگی. اس جملہ میں ضمیر ضروری ہوگی جو اسم موصول کے اکارڈنگ ہوگی. اس ضمیر کو ہم ضمیر عائد کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے ابھی اگر یہ جملہ ضمیر سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہو, اگر یہ جملہ ابھی میں نے ایک سینٹینس میں نے 2 سینٹینس لکھے تھے جہاں جملہ اس کا صلہ بن رہا تھا, میں پھر سے وہ لکھ لوں گا. اکل رجل الذی, یہ تھا ایک سینٹینس. میں دوسرا سینٹینس بلیک پین سے لکھ رہا ہوں. اعبدو میں نے سے وہی سینٹینسز لکھے جو میں نے اس سے پہلے لکھے تھے. اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اگر آپ پہلا سینٹینس دیکھ لیں گے, پہلا سینٹینس کا صلہ اس میں موصول کا صلہ کیا ہے؟ ہوا جائع. اس جملہ اسمیہ ہے اور یہ جملہ دوسرا سینٹینس جو اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اس میں موصول کا صلہ کیا ہے؟ خلقکم. اس خلق میں اس میں ضمیر ہوا پوشیدہ ہے, چھپی ہوئی, جو آپ کو دکھ نہیں رہی. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کچھ دنوں کے بعد سمجھ آئے گا, میں جب یہ ٹاپک پڑھاؤں گا اچھے سے آپ کو سمجھ آئے گا. ابھی اس خلقکم میں بھی ایک ضمیر ہوا چھپی ہے, ہوا ہے اس میں بھی, جو آپ کو بھی دکھ نہیں رہی ہے. جب آپ فعل پڑھ لیں گے آپ کو دکھے گی انشاءاللہ. ٹھیک. یہاں پہ خلقکم ہوا سے سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے, یہ سٹارٹ ہو رہا ہے خلق سے, جبکہ اوپر والا سینٹینس بالکل ہوا سے ہی شروع ہو رہا ہے. تو اگر یہ جو صلہ ہے اگر وہ جملہ ہوا, اس جملے میں ایک ضمیر ہونا ضروری ہے جو اپنے اسم موصول کے اکارڈنگ ہوگی اور اس ضمیر کو. لیکن اگر یہ سینٹینس اس ضمیر سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے, جیسے یہاں پہ ہوا جائع, اوپر والے سینٹینس میں جو صلہ ہے وہ ضمیر سے سٹارٹ ہو رہا ہے, جو صلہ ہے وہ ضمیر سے شروع نہیں ہو رہا, بٹ اس میں بھی ضمیر موجود ہے ہوا, اور اس ضمیر کو ہم ضمیر عائد کہتے ہیں. لیکن ایک بات میں یہاں پہ اور بولوں گا, اگر یہ اور اگر وہ جملہ ضمیر سے ہی سٹارٹ ہوا, ضمیر سے ہی شروع ہوا, تو اس وقت اس ضمیر کو ہم صدر صلہ کہیں گے. اس کو ہم صدر صلہ کہیں گے, صدر صلہ. ٹھیک. ابھی یہاں پہ جو ہوا ہے یہ کیا ہے؟ صدر صلہ ہے. اور جو اس میں اس خلقکم میں جو ہوا ہے وہ صدر صلہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے یہ ہوا سے سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے, یہ ہوا سے سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے, بلکہ اوپر والا جو بلو پین میں لکھا ہے وہ ہوا سے شروع ہو رہا ہے. اس میں جو صلہ ہے اوپر والے ہوا کو ہم صدر صلہ کہیں گے. وہ بھی عائد ہے لیکن اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ صدر صلہ, کیونکہ یہ صلہ اس ضمیر سے ہی شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے. چھوٹے موٹے اور بالکل سمپل الفاظ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا صلہ جملہ ہوا تو اس جملہ میں ایک ضمیر ضرور ہوگی کہیں گے, اور یہ ضمیر ضرور اور ضرور اس میں موصول کے اکارڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ جملہ, اگر یہ صلہ ضمیر سے ہی سٹارٹ ہوا, ضمیر سے ہی سٹارٹ ہوا, تو پھر اس ضمیر کو ہم صدر صلہ کہیں گے. میں کچھ کوشچن آیا ہے, میں ذرا دیکھوں. ہمیں کہاں پتا ہے ہوا سے سٹارٹ ہو رہا ہے یا نہیں؟ جب وہ چھپی ہو. جب یہ ہوا سے سٹارٹ ہوگا تو ہوا وہاں دکھے گا, وہ تب چھپا نہیں ہوگا. جیسے سینٹینس میں ہوا دکھ رہا ہے نا, تو یہ ہوا سے سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو ہوا سامنے دکھ نہیں رہا تو ہوا سے سٹارٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. چلے, تو یہ ہم نے یہ بات کر لی ضمیر عائد کی اور صدر صلہ کی. آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. کیا اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں, ورنہ میں ایزیوم کر لوں گا کہ نہیں.
چلیے ایزوم کرنے میں اور ایز بھی ہے تو میں نے ایزوم کر لیا, کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں. اب ہم بات کر لیں گے اگر یہ ضمیر عائد اگر مفعول ہوا. اب آپ کو پتہ ہے ضمیر عائد کیا ہے, میں پھر سے لاسٹ ٹائم ریپیٹ کر رہا ہوں ضمیر عائد کیا ہے. ضمیر عائد اس ضمیر کو کہیں گے جو اس جملہ میں ہوگی جو جملہ صلہ بن رہا ہے اس میں موصول کا. یعنی اگر اس میں موصول کا صلہ یا تو جملہ ہوگا یا پھر شبہ جملہ ہوگا, ایک ضمیر ضرور ہوگی, اس ضمیر کو ہم ضمیر عائد کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اگر یہ ضمیر عائد آبجیکٹ بنا, مفعول به بنا, آبجیکٹ ہوا, اگر یہ ضمیر آبجیکٹ ہوا تو ہم اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں, اس کا حذف کرنا جائز ہے. اس ٹائم اس ضمیر عائد کو حذف کرنا, اومٹ کرنا جائز ہے, ضروری نہیں جائز ہے, کر سکتے. جیسے قرآن میں ایک آیت ہے علم الانسان ما لم یعلم, ٹھیک ہے جی, اس پہ بھی ضمیر ہوا, لکھ لوں آپ کے لیے. انسان کو وہ کچھ سکھایا جو نہیں جانتا تھا, جو وہ نہیں جانتا تھا, وہ نہیں جانتا تھا انسان. دیکھیں ذرا, یعلم, علم سکھایا اس نے اللہ نے, الانسان انسان کو, یہاں پہ انسان پہ نسب ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ کیا بن رہا ہے, کیا بن رہا ہے, مفعول بن رہا ہے, اس لیے اس پہ نسب ہے. علم الانسان, اس نے سکھایا انسان کو. کیا سکھایا؟ ما کیا ہے, یہ ماں کیا ہے, یہ ماں اس پہ موصول ہے. ماں جو کچھ لم نہیں یعلم نہیں جانتا تھا. کون نہیں جانتا تھا؟ وہ انسان. تو اصل میں یہاں کیا تھا, ما لم یعلم ایکچولی یہ وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. لیکن یہاں پہ ہو ضمیر کیا ہے, یہ مفعول ہے, تو یہاں پہ اس کو حذف کرنا, اومٹ کرنا جائز ہے, اور قرآن نے اس کو اومٹ کر دیا. اللہ نے یہاں پہ یہ ہو ضمیر یوز نہیں کیا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. پر ہم قرآن کی ورڈز کو چینج نہیں کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے میں نے ایگزامپل دی. آپ اگر اس طرح کے سینٹنسز خود لکھیں گے تو آپ دونوں طریقے اختیار کر سکتے ہیں. آپ چاہے تو ضمیر یوز کر بھی سکتے ہیں, نہ چاہے تو اومٹ. کب؟ جب یہ ضمیر عائد مفعول به بن رہی ہے, یعنی آبجیکٹ بن رہی ہے. جب یہ ضمیر عائد آبجیکٹ بن رہی ہے, اس ٹائم اس کو حذف کرنا, ڈراپ کرنا, اومٹ کرنا جائز ہو. آپ کے پاس دونوں ویز ہیں, آپ اس کو حذف کر بھی سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ریٹین کر سکتے ہیں. کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں. چلے, یہاں آپ کو کنفیوژن نہیں ہوتی ایگزام میں کیوں ہوتی؟ میں آپ سب لوگوں کو یہ کہوں گا کہ جو سیریز کا لیکچر نمبر 3 ہے وہ سب لوگ دیکھ لیجیے گا. جتنے لوگوں کو بھی علم کے بارے میں کنفیوژن ہے کہ ہم ہر کسی نام کو علم بولیں گے یا کس کہیں گے, وہ ضرور اور ضرور ریویژن سیریز کا لیکچر نمبر 3 دیکھیں. کیا ہر ایک نام علم ہوتا ہے؟ کسی کا نام عادل ہے, کیا یہ علم ہے؟ آپ عمر کو علم کہتے ہو, عادل کو نہیں کہتے ہو. آپ عمر کو علم کہتے ہو, عامر کو نہیں کہتے ہو. یہ کیسی بات ہوئی؟ تو آپ ضرور وہ لیکچر دیکھیں. چلیے, اب ہمارے پاس ٹوٹل 10 منٹس بچے ہیں, میں جلدی اور ایک دو باتیں کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس میں موصول کو ختم کر لیں گے, اور کل کے اور آج کے نوٹس کے بعد آپ کو سینڈ کر دوں گا. اچھا, تو ہم نے کل بات کر لی تھی ایون اور ایت معرب ہے, بس ایتن سیم ہے جو ایون ہے, اسی کا مونس اور کچھ نہیں ہے, گولتا سے اس کو مونس بنایا. یہ کیا ہے آپ نے پڑھ لیا کل, یہ معرب ہے. ٹھیک ہے جی, باقی سب آپ نے دیکھا یہ مبنی ہوتے تھے. لیکن
اگر یہ مضاف ہوئے نا یا یتن، اگر یہ مضاف ایز مضاف یوز ہوئے آپ کے سینٹینس میں تو اس ٹائم ان کو مبنی بر دم پڑھنا جائز ہے. مبنی بر دم کیا ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ ضمہ ہی رکھ سکتے ہیں، ضمہ پہ ان کو آپ مبنی مان سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی اگر یہ حالت رفعی میں ہوئے تب بھی ضمہ ہی رکھیں گے، حالت نصبی میں ہوئے تب بھی ضمہ ہی رکھیں گے، حالت ہوئے تب بھی ضمہ ہی رکھیں گے آپ. لیکن کس کیس میں؟ اگر یہ مضاف ہوئے، بس اسی ایک کیس میں اگر یہ مضاف ہوئے. اور مبنی بر دم کرنا بھی کیا ہے؟ نہیں جائز ہے. دیٹ مینس نہ کرنا بھی جائز ہے. میں آپ کو ایگزامپل سکھاتا ہوں. دیکھیں اگر میں کہوں جا انی، آیا میرے پاس، جا آیا میرے پاس، کون آیا؟ ایہم، ان میں سے وہ شخص. کون کون شخص؟ قائم، جو ان میں سے کھڑا تھا. ایک جگہ سینکڑوں لوگ بیٹھے تھے، ان میں سے دو چار لوگ کھڑے تھے تو وہ کھڑے لوگ میرے پاس آ گئے. ٹھیک ہے جی. جانی قائم، ابھی مجھے اس کا ترجمہ نہیں سکھانا ہے، جو مجھے سکھانا ہے وہ کچھ یہ ہے. آپ یہاں دیکھیے ایہم یہ فاعل ہے، آنے والا ہے. ایون کیا ہے؟ ایہم کیا ہے؟ ان میں سے وہ، ان میں سے ہر ایک. کون؟ ہر ایک جو کھڑا تھا. ٹھیک ہے جی، ان میں سے ہر ایک جو کھڑا تھا. تو یہاں پہ یہ فاعل ہے اور اس لیے یہ حالت رفعی میں، اسی لیے حالت رفعی میں. ٹھیک ہے جی. اگر میں نیکسٹ سینٹنس لکھوں رأیت، میں نے دیکھا. کس کو دیکھا؟ دیکھیں اب میں یہاں پہ کیا لکھ رہا ہوں؟ رأیت، رأیت ایہم قائم، میں نے ان میں سے ہر اس شخص کو دیکھا جو کھڑا تھا. دیکھا میں فاعل ہوں. کس کو دیکھا؟ ان میں سے ہر اس کھڑے شخص کو دیکھا، ہر کھڑے شخص کو دیکھا. تو ہر کھڑا شخص کیا ہے؟ مفعول ہے. مفعول ہے تو obviously آپ کو پتہ ہے یہ سب اعراب نصب آئے گا اس پہ، لیکن میں نے کیا دیا؟ ضمہ دیا. تو اس کیس میں یہ جائز ہے. کب جائز ہے؟ ایہم، ان میں سے ہر ایک، ان کا ہر ایک کیا ہے؟ مضاف. مضاف الیہ کیا ہے؟ ہم ہے. تو مضاف اگر یہ ہوا، اگر یہ مضاف ہوا تو ان کو مبنی پر دم پڑنا جائز ہے. ان پہ ہم ضمہ بھی رکھ سکتے ہیں ہر کیس میں. ایہم قائم، مررت، دیکھیے پہلے والے سینٹنس میں تو ہمیشہ ضمہ ہی آئے گا. میں تو اس میں تو فتحہ یا کسرہ آ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہاں پہ وہ کیا ہے؟ فاعل ہے. اس لیے میں اس کیس میں آپ کو کنفیوژن ہوگا ہی نہیں، میں اس کو مٹاتا ہوں. جو باقی دو والے سینٹنس ہیں وہ میں ایک منٹ. مررت ایہم قائم، میں اس ہر ایک شخص کے پاس سے گزرا جو ان میں سے کھڑا تھا. یہاں بھی ایہم کے سامنے حرف جر با ہے، لیکن ایون کیا ہے؟ یہاں پہ مضاف ہے، اس لیے میں نے اس پہ ابھی دیا. ٹھیک ہے جی. لیکن میں چاہوں تو اس پہ میں کسرہ دے سکتا ہوں کیونکہ ضمہ دینا جائز ہے، ضروری نہیں ہے، جائز ہے. بس ایک وے ہے کہ آپ اس کو ضمہ دے سکتے ہیں، بٹ اٹ از ناٹ نیسسری ٹو میک اٹ مرفوع، ٹو میک اٹ مبنی بر ضمہ. یہ نیسسری نہیں، لیکن آپ چاہیں تو کر سکتے. مررت بأیہم قائم، مررت بأیہم قائم، جو ہونا چاہیے تھا وہ بھی آپ کریں تو صحیح ہے. آپ اس طرح سے لکھے تو صحیح ہے. اس طرح سے ایت ایہم قائم، یہ ہونا چاہیے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن آپ چاہے تو ایہم کر سکتے. بٹ یہ کس کیس میں؟ جب ایون کیا ہے؟ مضاف. بس اسی کیس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ سر اس سینٹینس نہیں آیا. وہ اس لیے نہیں آیا آپ کو فاعل مفعول سمجھ، کیونکہ آپ نے بھی فعل نہیں پڑھا. دیکھیے جا انی، آیا میرے، ٹھیک ہے جی، آیا میرے پاس. تو میرے پاس آیا. ایہم، ان میں سے ہر ایک. کام کیا ہوا؟ آنا. کس کے؟ ان میں سے ہر ایک کے ذریعے ہوا قائم، جو کھڑا ہے. یعنی ان بندوں میں سے جو کھڑا ہے وہ میرے پاس آیا. تو اب کون فاعل ہے؟ انمیوٹ کرے.
अनम्यूट करें आप, मैं समझा रहा हूँ। कौन कौन फाइल है? मैं, मेरे पास आए ना। नहीं, फाइल मतलब काम करने वाला। काम क्या हुआ? आना। काम क्या हुआ? आना। तो आया कौन मेरे पास? उनमें से हर एक। उनमें से हर एक जो खड़ा है। काइमुन, ये इसमें वसफ है ना, उसके बारे में आपने जो फाइल जी उनके सर। वजन पे होगा वो वसफ होता है। तो काइमुन ये खड़ा है, उनमें से हर एक शख्स जो खड़ा है वो मेरे पास, जो खड़ा था वो मेरे पास। तो काम हुआ आना। काम क्या हुआ? आना। आया कौन? जो उनमें से खड़ा था। दैट मीन्स खड़ा होने वाला बंदा वही आया, तो वही फाइल हुआ ना। आप म्यूट ना करें, आप यस अनम्यूट सर, करें। समझ। समझ आया? दूसरे सेंटेंस में क्या था? रायतु अय्युहुम काइमुन, मैंने देखा हर उस शख्स को जो खड़ा, उनमें से हर उस शख्स को जो खड़ा था। तो देखने का काम हुआ, किसके जरिए से हुआ? मैंने देखा। दैट मींस अब मैं फाइल हूं और वो मफऊल है जिसको मैंने जी। देखा। मैं सब्जेक्ट हूं, वो ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। यस सर। मररतु, मैं गुजरा। तो मैं गुजरा, मैंने काम किया, गुजरने का काम। गुजरा मतलब आई वेंट बाय बाय। उनके उनके वो कहीं बैठे थे तो मैं वहां से गुजरा। ठीक है जी। बिअय्यिहिम या बिअय्युहुम काइमुन। इंशाल्लाह ताला जब आप ठीक है, आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा फाइल होने मफूल होने, फिर इसमें दिक्कत नहीं होगी। ये दिक्कतें भी इसलिए हो रही क्योंकि आपको भी फिर का जरा सा भी कांसेप्ट नहीं है। ठीक है जी। अब मैं इसके बारे में आखिरी बात करने वाला हूं। जो माँ और मन, जो आपने इस्तिफामिया पढ़ा, माँ और मन इस्तिफामिया होता है। अगर इनके बाद कभी आपने कभी भी ज़ात देखा तो समझ जाइए ये ज़ात क्या है, इसमें मौसूल है और ये अल्लज़ी के माना में होता है। आयतुल कुर्सी किसको याद होगी? आयतुल कुर्सी जो है ना, वो सबको याद होगी ना। ये भी इसमें मौसूल होते हैं अगर ये मन और माँ के बाद हुआ। आप पढ़ रहे हैं मंगल इंदहू, वो जो शिफाअत करेगा उसके पास। ये मन के बाद जो है ना, मंगल लजी यशफउ इंदहू, इसे पैटर्न। अगर मैं इस मंजा खैरु मिनका, कौन है तुमसे बेहतर? मंजा खैरु मिनका, कौन है वो जो तुमसे बेहतर है? अगर मैं सिंपल कहूं मन खैरु मिनका, कौन तुमसे बेहतर है? मन जा खैरु मिनका, कौन है वो बेहतर है? तो ये जा क्या है यहाँ पे? ये इसमें मौसूल। ये मन के बाद मन इस्तिफामिया के बाद यूज हुआ, मन इंटरोगेटिव के बाद यूज हुआ। तो इसको हम अल्लजी के माने में देखिए, इसकी मीनिंग अल्लजी जैसी होती है, मौसूल माना जाता है। इसमें मौसूल ही होता है। ठीक है जी। क्या आज की क्लास में किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ? अगर कंफ्यूजन हुआ तो ग्रुप्स में ये डिस्कस कर लीजिए, नहीं हल होगा तो मुझसे पूछ लीजिए। और एक बार इस वीडियो को अपलोड होने के बाद जरूर देखें, तो इंशाल्लाह ताला। बाकी मैं अभी कुछ टाइम में आपको नोट सेंड करता हूँ। आई एम रियली सॉरी कि कल मैंने नोट सेंड नहीं किए, मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला, इसलिए इंशाल्लाह ताला मैं अभी कर लूंगा, मैं भी लिखूंगा। तो मैं अभी आप लोगों को नोट सेंड कर लूंगा। एक्चुअली मैं घर में नहीं हूँ, मैं घर से थोड़ा दूर हूँ, इसलिए अभी इनकन्वीनियंस हो रही है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं अभी मीटिंग एंड करने वाला हूँ। अगर किसी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।